السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے بچے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے کلاس 9 کے لیے، دیٹ از دا ایچ آئی وی ڈز ناٹ اسپریڈ تھرو۔ تو ایچ آئی وی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو شیئر کرنے سے ہم دیکھتے ہیں ایچ آئی وی جو ہوتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے۔ دیٹ میں متھس جو ہیں، ٹھیک، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی چیزیں جو ہے اگر آپ یہ کرو گے تو ان کے ذریعے جو ہے ایڈز جو ہے وہ پھیلتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان والی چیزوں سے، ہم دیکھتے ہیں جب ان چیزوں کو ہم شیئر کرتے تو ان والی چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ آئی وی ایڈز جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسپریڈ نہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو کل ہم نے ایکچولی پڑھا تھا ایچ آئی وی جو ہے ہاؤ ایچ آئی وی انفیکشن از ڈائگنوزڈ۔ ایچ آئی وی انفیکشن جو ہے اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ ڈیٹ میں وہاں پہ 3 ٹیسٹس کیے جاتے ہیں، ایک تو ایلیسا انزائم لنکڈ امنوزاربنٹ ایسے، دوسرا ہے ویسٹرن بلاک ٹیسٹ، اور تیسرا جو ہے ڈیٹ از اینٹی وائرل اینٹیجن ڈیٹیکشن ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 ٹیسٹوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ آئی وی جو ہوتا ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کے انفیکشن کا پتہ چلتا ہے، یا ایسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک پرسن جو ہوتا ہے وہ ہمیں وہاں پہ یہ دکھتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں spread آف دا ڈیزیز کین بی پریونٹڈ۔ تو یہ ڈیزیز جو ہے ڈیٹ میں ایچ آئی وی وائرس جو ہے اس کو ہم کیسے جو ہے اس کو بچا سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ میتھڈس میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ میتھڈ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہے ہمیں دیٹ از ایچ آئی وی ڈز ناٹ اسپریڈ تھرو۔ تو ایچ آئی وی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ اسپریڈ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے دیٹ از کیجول ایوری ڈے کانٹیکٹ سچ ایز اے ہینڈ شیک۔ جیسے ہم ہر دن کسی کے ساتھ جو ہے ہم ہینڈ شیکنگ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس مصافحے کے ذریعے ڈیٹ میں ہینڈ شیکنگ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ایچ آئی وی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، وہ اسپریڈ نہیں ہو جاتا ہے۔ لیونگ ان دا سیم روم، ایک ہی روم میں جو ہے سیم ہاؤس، ڈیٹ میں ایک ہی ہاؤس جو ہے، ایک ہی مکان جو ہے اس میں ایچ آئی وی پازیٹیو پرسن بھی رہتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ایچ آئی وی ایک نگیٹیو جو ہے پرسن بھی رہتا ہے، ٹھیک۔ تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایچ آئی وی جو ہے اس کا خطرہ وہاں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی ایسیڈیز جن کو کہا جاتا ہے، یہ والی ڈیزیز جو ہوتی ہے یہ تب پھیلتی ہے جب کسی کے ساتھ سیکچول انٹرکورس ہوتا ہے، ایک انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ سیکچول انٹرکورس ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیزیز جو ہے وہ لگ جاتی ہے، وہ پھیل جاتے ہیں، ٹھیک۔ سٹنگ ود سم ون ان دا کراؤڈڈ بس، تو کسی کے ساتھ آپ ہو جو ایچ آئی وی پازیٹیو ہے اور اس کے ساتھ آپ بس میں بیٹھو، بس جو ہے وہ بہت ہی کراؤڈڈ ہے، ٹھیک۔ تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایچ آئی وی جو ہوتا ہے وہ اسپریڈ نہیں ہو جاتا، ٹھیک۔ شیئرنگ آف دا فوڈ، آپ فوڈ کو شیئر کرتے ہو، ایچ آئی وی پرسن کا فوڈ جو ہے وہ آپ شیئر کرتے ہو، ٹھیک، دیٹ مین اس کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں ایچ آئی وی جو ہے وہ اسپریڈ نہیں ہوتا ہے۔ ڈرنک پلے ٹیلی فون بکس پین ٹائپ رائٹر کمپیوٹر اینڈ ادر تھنگس ود کولیگس اینڈ کو ورکرس، ٹھیک۔ تو ایچ آئی وی پازیٹیو پرسن جو ہے اگر وہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ شیئر کرتا ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ آئی وی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسپریڈ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ یوزنگ کامن واش بیسنز، ٹھیک، اگر ایک ایچ آئی وی پازیٹیو ہے ایک ایچ آئی وی نگیٹیو پرسن ہے، تو دونوں جو ہے کامن واش بیسنز یا کامن واش روم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ٹوائلٹ سیٹس کا استعمال کرتے ہیں، سوئمنگ پولز جو ہے کامن سوئمنگ پولز کا ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایچ آئی وی ایڈز جو ہے اسپریڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کچھ متھس پائے جاتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ آئی وی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ہم نے 5-6 چیزیں بتائی، تو ان چیزوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ایچ آئی وی ایڈز جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسپریڈ نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ اسپریڈ ہوتا ہے ایک ہی طریقے سے، ڈیٹ میں جب کسی انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ سیکچول انٹرکورس کیا جاتا ہے، فزیکل جو ہے ریلیشن اس کے ساتھ رکھی جاتی ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایچ آئی وی ایڈز جو ہوتا ہے وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ جو ہے دیٹ از سوشل سٹگما ایسوسیٹڈ ود دا ایڈز۔ تو ایڈز جو ہوتا ہے ریلیٹڈ سٹگما ریفرز ٹو دا پریجوڈائز نیگیٹو ایٹیٹیوڈز ابیوز اینڈ دا مال ٹریٹمنٹ ڈائریکٹڈ ایٹ پیپل لیونگ ود دا ایچ آئی وی اینڈ دا ایڈز، اور وہ والے انسان جو ہم دیکھتے ہیں جو ایچ آئی وی کا شکار ہوتے ہیں، ایڈس کے شکار ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو ابیوز کرتے ہیں، ٹھیک۔ ابیوز کا مطلب ہے وہ ان کی بےعزتی، وہ ان کی ہم دیکھتے ہیں وہ ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سماج سے کٹ جاتے ہیں، ڈیٹ میں وہ سماج جو ہوتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں، یا لوگ جو ہے لوگوں سے وہ دور بھاگتے ہیں، تو ڈیٹ نون ایز اس کو سوشل سٹگما کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا ایڈس ریلیٹڈ سٹگما انکلوڈ، تو ہم دیکھتے ہیں وہ والے فیکٹر جو ہم دیکھتے ہیں جو ایڈس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں،
डेट में HIV इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद द बिहेवियर सच एज द ड्रग एडिक्शन। तो HIV इन्फेक्शन जो है डेट में वो वाला पर्सन जो HIV पॉजिटिव होता है उसमें हम देखते हैं वो ड्रग एडिक्शन भी करता है, वो प्रोस्टिट्यूशन भी करता है, ठीक, प्रोमेक्सिक्यूटी जो होती है वो भी वो करता है, ठीक। तो विच आर ऑलरेडी स्टिग्मेटेड इन मैनी सोसाइटी। और ड्रग एडिक्शन प्रोस्टिट्यूशन जो होता है ये हम देखते हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में, हम देखते हैं ऐसे काम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो जारी सारी वहाँ पे रहते हैं। HIV infection is often thought to be a result of the personal irresponsibility। तो HIV infection जो होता है ये हम देखते हैं इसका रिजल्ट जो होता है वो एक पर्सन जो होता है वो इरेस्पॉन्सिबल बन जाता है। डेट में एक पर्सन जो होता है वो इरेस्पॉन्सिबल बनता है, डेट में वो जिम्मेदारी जो होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो नहीं लेता है, ठीक। तो वो ये सोचता है कि चलो अगर हम ये जो है इन्फेक्टेड पर्सन है किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटर या मल्टीपल पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते तो वहाँ पे HIV एड्स जो है वो नहीं लग सकता है। तो इसी से हम देखते हैं रिलीजियस और द मॉरल बिलीफ लीड टू सम पीपल टू बिलीव दैट बीइंग इन्फेक्टेड विद HIV इज द रिजल्ट ऑफ द मॉरल फॉल्ट, ठीक। और इसी से हम देखते हैं अगर हम मज़हबी तौर पे देखते हैं मॉरल बिलीफ्स के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे एक पर्सन जो है वो हम देखते हैं वो ये बिलीव करता है कि HIV एड्स जो है डेट द रिजल्ट ऑफ द मॉरल फॉल्ट। डेट में उसमें हम देखते हैं उसमें कि मॉरल फॉल्ट होती है, डेट में मॉरल एजुकेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो उसमें कम पाई जाती है। वुमेन इन सच सोसाइटी वाई दे आर इकोनॉमिकली वीक। तो ऐसी ऐसी औरतें जो हम देखते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो वाली औरतें जो हम देखते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और थॉट टू बी ट्रांसमिटर्स ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वो ये कहा जाता है कि वही वाली जो औरतें होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिटर्स ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी औरतें जो होती हैं जो गरीब औरतें होती हैं वो मजबूर होती हैं किसके लिए, वो हम देखते हैं वो सेक्स के लिए मजबूर होती हैं, पैसों के लिए हम देखते हैं मजबूर है, और हम देखते हैं वो सेक्स करते हैं पैसों के लिए। डेट में उनमें भी हम देखते हैं कि खतरा रहता है, डेट में उनमें भी हम देखते हैं कि खतरा जो होता है HIV एड्स होने के बावजूद कि हम देखते हैं उनमें ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक। तो ये वो वाले फैक्टर्स थे जो हम देखते हैं जो एड्स के साथ रिलेटेड थे, ठीक। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं आपकी लेसन जो है वो हम देखते हैं वो यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक। तो डेट मीन्स आपका बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो डेट मीन्स इसमें जो ये चैप्टर नंबर 17 जो था ये इसमें लास्ट चैप्टर था। तो चैप्टर नंबर 17 के साथ साथ आपका सिलेबस जो है पूरा बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें अगर हम देखते हैं कि आपका चैप्टर जो था ये लास्ट वाला चैप्टर जो था इसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई भी पैराग्राफ क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक। जैसे पहले लेसन जो हुआ करते थे बहुत सारे उनमें पैराग्राफ क्वेश्चंस हुआ करते थे, हर कोई पैराग्राफ जो हम पढ़ लिया करते थे उसके बाद उसके क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये वाली लेसन जो है इसमें हम देखते हैं कोई पैराग्राफ क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं पाया जाए, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन जो है इसमें हाउ डज द टर्म एडिक्शन व्हाट डज द टर्म एडिक्शन मीन। टर्म एडिक्शन जो है किसको कहा जाता है, डेट मीन्स इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो एडिक्शन जो होता है डेट इज़ ए स्टेट ऑफ द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग, ठीक। तो हम देखते हैं एडिक्शन जो होता है वो हम देखते हैं वो एक ऐसा स्टेट पाया जाता है उसमें हम देखते हैं एक पर्सन जो होता है वो फिजिकली भी और साइकोलॉजी जो होता है साइकोलॉजिकली भी हम देखते हैं एक, डेट मीन्स वो फिजिकली भी मेंटली भी हम देखते हैं एक पर्सन जो होता है वो डिपेंडेंट रहता है ड्रग्स पे, ठीक। तो डेट प्रोसेस नोन है उसको कहते हैं एडिक्शन, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है डेट इज डिफाइन ड्रग। आपको ड्रग जो है वो डिफाइन करना है, ठीक। तो ड्रग जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट ड्रग इज़ एनी नेचुरल प्रोडक्ट और सिंथेटिक केमिकल डेट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई ए केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी, ठीक। तो ड्रग जो होता है नशीली दवा जो होती है होता है ये हम देखते हैं ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट होता है, डेट में इसको नेचर से हासिल किया जाता है, प्लांट से हासिल किया जाता है, या हम देखते हैं कोई सिंथेटिक केमिकल होगा या ये मैन मेड कोई केमिकल होगा, ठीक। और इसको हम देखते हैं किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टू मॉडिफाई ए केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होती हैं लाइफ प्रोसेस होते हैं तो उन लाइफ प्रोसेस को मॉडिफाई करने के लिए, जिनमें उन
کیمیکل پروسیس کو چینج کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ڈرگس کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ والی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کیمیکل پروسیس کو چینج کرنے کے لیے ہماری باڈی میں استعمال کیے جاتے ہیں, دیٹ نون اس کو ڈرگ کہا جاتا ہے. تو اسی ڈرگ جو ہوتا ہے یہ نیچرل پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سینتھیٹک دیٹ مین میڈ پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے. فورتھ کوشچن جو ہے رائٹ ویریس پرابلمز سفرڈ بائی دا ایڈولسنٹس. ایڈولسنٹس جو تو سوری کوشچن نمبر 3 ہے اس کے بعد, دیٹ از دا واٹ از دا سبسٹینس ابیوز. سبسٹینس ابیوز کس کو کہا جاتا ہے؟ تو سبسٹینس ابیوز کین بی ڈیفائنڈ ایز اے پیٹرن آف ہارمفل یوز آف اینی سبسٹینس فار موڈ آلٹرنگ پرپزز. ٹھیک, تو سبسٹینس ابیوز جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا پیٹرن پایا جاتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک سبسٹینس جو ہوتی ہے وہ ایک چیز جو ہوتا ہے اس کو ہم ہارمفل یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ڈیٹ میں اس کو نقصان دہ طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کا یوزفل طریقہ بھی ہے. ٹھیک, تو ڈیٹ میں اس کو ہم فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا ہم دیکھتے ہیں کچھ پرسن جو ہوتے ہیں وہ اس کو نقصان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ والی سبسٹینس جو ہوتی ہے وہ موڈ جو ہوتا ہے ایک پرسن جو ہوتا ہے اس کا موڈ جو ہوتا ہے اس کو چینج کرتا ہے, اس کو آلٹر کرتا ہے, تو دیٹ از نون ایز اس کو سبسٹینس ابیوز کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 4 جو ہے دیٹ از رائٹ ویریس پرابلمز سفرڈ بائی ایڈولسنٹس. تو ایڈولسنٹس جو ہے ان کو کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ دا ویریس پرابلمز سفرڈ بائی دا ایڈولسنٹس آر. ٹھیک, تو ایڈولسنٹس میں ہم دیکھتے ہیں نیچے والے پرابلم جو ہے جو میں نے یہاں پہ لکھے, یہ والے پرابلم جو ہے ان کے ہم دیکھتے ہیں ایڈولسنٹس جو ہوتے ہیں جوان جو ہوتے ہیں یا ٹین ایجر جو ہوتے ہیں وہ ان کا شکار ہوتے ہیں. دیٹ از نمبر 1 جو ہے دیٹ از دا ڈیولپمنٹ آف دا ایکنی. ان میں ہم دیکھتے ہیں ایکنی پمپل جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں. ہائپوکونڈریا ان میں ہوتا ہے. لونلینس ہوتے ہیں, اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلا ہو گئے ہیں. ٹھیک, کریزینس ان میں ہوتی ہے فار ڈفرینٹ تھنگس. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فزیولوجیکل ایبریشنز ان میں ہوتے ہیں. کرونک مینٹل اینڈ فزیکل فیٹیگو ان میں ہوتا ہے. ڈیٹ میں فزیکلی بھی انفٹ ہوتے ہیں, مینٹلی بھی انفٹ ہو جاتے ہیں. فوبیا ان میں ڈر رہتا ہے ہر کسی چیز کا. ایٹنگ ڈس آرڈرز ان میں ہو جاتے ہیں. اینڈ ریسپانس ٹو دا سوسائڈ, اور کبھی کبھار سوسائڈ جو ہوتا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. اینڈ ابو آل ایڈکشن. اور ان تمام چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں ایڈولسنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے یہ ایڈکشن کا کام کرتے ہیں. ڈیٹ مینز لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ ان میں ہوتا ہے. ٹھیک, تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان میں جو ہے یہ ڈرگ لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہ ڈرگ ایڈکٹ بھی بن جائے. ڈیٹ میں ڈرگس کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 5 جو ہے رائٹ دا کریکٹرسٹکس آف دا ڈرگ ایڈکشن. تو ڈرگ ایڈکشن جو ہے اس کے آپ کے کریکٹرس لکھنے وہ بک پہ لکھے گئے ہیں. وہاں پہ میں نے لکھا ہے کوشچن نمبر 5 کریکٹرسٹکس آف دا ڈرگ ایڈکشن آر. تو کریکٹرسٹک ڈرگ ایڈکشن جو ہے اس سے کیا کیا کرے, اس سے کیا کیا خصوصیات پائے جاتے ہیں؟ نمبر 1 an overpowering desire or need to continue to take the drugs and obtain it by any means. ٹھیک, تو ڈیٹ میں ایک پرسن جو ہوتا ہے اس میں ڈیزائر جو ہوتا ہے, ڈیٹ مینز اس میں ہم دیکھتے ہیں کریزینس جو ہوتی ہے ڈرگس کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ کسی بھی اینڈ اوبٹین اٹ بائی اینی مینز. تو ہم دیکھتے ہیں ڈرگز جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے چاہے کسی کی اس کو یہ جو ہو کسی کا مردر کرنا پڑے, کسی کو مارنا پڑے, یا گھر میں چوری کرتا ہے, کسی کو کچھ اور کرتا ہے, تو کسی بھی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ والا پرسن جو ہوتا ہے وہ ڈرگز کو حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹک ٹینڈنسی ٹو انکریز دا ڈوز. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے پہلا والا ڈوز کیا تو پہلے ڈوز کے بعد وہ والا پرسن جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس ڈوز جو ہے اس کو انکریز کر لیتا ہے, ٹھیک, دیٹ میں دن بہ دن ہم دیکھتے ہیں ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈوز جو ہے ان کو انکریز کر لیتا ہے. ٹھیک, تھرڈ جو ہے دیٹ از سائیکولوجیکل اینڈ جنرلی فزیکل ڈپینڈنس آن دا افیکٹ آف دا ڈرگ. اور ہم دیکھتے ہیں وہ والا پرسن جو ڈرگس کا شکار ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں مینٹلی بھی فزیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ڈپینڈنٹ پھر رہتا ہے ڈرگس پہ. ٹھیک, تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فورتھ لاسٹ والا کریکٹر جو ہے اس میں دیٹ از ڈیٹرمنٹل افیکٹس آن دا انڈیویجول اینڈ آن دا لائف. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہوتا ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں بہت ہی برے اثرات جو ہوتے ہیں
وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس انڈیویژول پہ پڑھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ڈرگ ایڈکشن کرتا ہے ٹھیک. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں یہ ڈرگ ایڈکشن جو ہوتا ہے یہ پوری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے, پورے سماج میں پھیل جاتا ہے. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں گھروں کے گھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ برباد ہو جاتی ہے. تو تمام پھر جو ہم دیکھتے ہیں ایڈالسنٹ جو ہوتے ہیں اس بستی کے, یا ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو اس سوسائٹی میں جو بھی وہاں پہ ایڈالسنٹس رہتے ہیں, ٹین ایجرس رہتے ہیں, تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو آج جو ہے آپ 5 کوشچن جو ہے یہ آپ مینشن کرو گے یا آپ نوٹ کرو گے اپنے نوٹ بک پہ ٹھیک. تو اس کے بعد میں کل سے جو ہے باقی کوشچن ڈالوں گا ٹھیک. لیکن آپ ایک کام کرو گے, اپنے آپ کو آپ پریپیئر کرو گے, اپنے آپ کو آپ پریپیئر کرو گے T1 کے لیے, اور اسی طرح سے T2 کے لیے ایگزام جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو گے ٹھیک. تو وش یو آل دا بیسٹ, ہیو اے نائس ڈے, تھینکس.